دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں بین گورین ایئرپورٹ پر ایک اسپیس شپ تیار کر لی گئی ہے، مگر وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ان کے نزدیک یہ وہ مسیح کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ دجال کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب بین گورین ایئرپورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں، اس کا کیا کنیکشن ہے حضرت عیسیٰ سے، امام مہدی سے۔ اس کا بہت ہی گہرا کنیکشن ہے امام مہدی کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بین گورین ایئرپورٹ کے بارے میں کہ اس کا پہلے نام لود ایئرپورٹ تھا اور بعد میں جو ہے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ اس کا نام جو ہے وہ ان کے وزیر اعظم کے نام کے اوپر، ڈیوڈ بین گورین کے نام کے اوپر رکھ دیا گیا، اور یہ اسرائیل کا بڑا ایئرپورٹ ہے۔ یہاں پر بہت بزی فلائٹس جو ہیں وہ رہتی ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا نام جو ہے وہ لود ایئرپورٹ سے بین گورین ایئرپورٹ 1972 میں یہاں پر اٹیک ہوا تھا، اس وجہ سے اس کے بعد جو ہے اس کا نام بین گورین ایئرپورٹ رکھ دیا گیا تھا۔ اب امام مہدی کے بارے میں بتاتا چلوں، اور یہاں سے آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ بین گورین ایئرپورٹ لود ایئرپورٹ کا کیا کنیکشن ہے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے امام مہدی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے علاقے میں یہاں سے فوجیں تیار ہوں گی امام مہدی کے لیے۔ بیت المقدس 2 بار فتح ہو چکا ہے اور تیسری بار جو ہے وہ فتح ہونا ابھی باقی ہے۔ پہلی بار جو ہے وہ عربوں کے ہاتھوں ہوا تھا، یعنی حضرت عمر کے ہاتھوں ہوا تھا۔ دوسری بار کردستان کے ایک نوجوان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا، اور تیسری بار جو ہے وہ امام مہدی کی فوجیں اٹھیں گی اور اس کو فتح کریں گی۔ اب امام مہدی کہاں پر ہوں گے؟ مارکیٹ میں بہت ساری اس چیز کے بارے میں سٹوریاں عام ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ 2025 میں آ رہے ہیں، 2026 میں آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فیک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتہ ہے، کیونکہ ابھی بہت ساری نشانیاں باقی رہتی ہیں میرے خیال میں تو۔ کیونکہ ابھی دیکھیے کہ تھرڈ ٹیمپر نہیں بنا ہے مسلمانوں پہ، میرے خیال میں ابھی ظلم و ستم تو ہو رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو مزید برداشت کرنی پڑیں گی۔ ابھی انہوں نے مسجد اقصیٰ کو گرانا بھی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی باقی رہتی ہیں۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اپنے ویوز کے چکر میں، یہ کہنا غلط ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ کہاں پر ہوں گے۔ وہ مدینہ میں ہوں گے، وہاں سے مکہ کے لیے آئیں گے تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ لیں، اور وہ اسی طرح چھپتے چھپاتے طواف کر ہی رہے ہوں گے مکہ میں۔ حجر اسود کے قریب آتے ہی غیب سے ایک آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی بیعت کی جائے، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے، اور لشکر در لشکر لوگ آئیں گے اور ان کی بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر مختلف علاقوں کے اندر جو کہا جاتا ہے مختلف احادیث کے اندر کہ مشرق سے ان کو بہت مدد ملے گی، تو وہ مشرق کے علاقوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان اور پاکستان کا علاقہ ہے، وہاں سے ان کو بہت مدد ملے گی۔ اور وہ جو تمام چیزیں جو حدیث میں لکھی ہوئی ہیں کہ کالے جھنڈے جو ہیں وہ وہاں سے اٹھیں گے، اور پھر بیت المقدس میں وہ کالے جھنڈے جو ہیں وہ جا کر گاڑ دیے جائیں گے، کوئی بھی ان کو نہیں روک سکے گا۔ ابھی امام مہدی وہاں پر موجود ہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد ہو جائے گی۔ دمشق کی ایک مسجد میں جسے امی کہا جاتا ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی، اور حضرت عیسیٰ جو ہے اس مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، اور حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں آپ ہی پڑھائیں، اور حضرت عیسیٰ کے حکم پر حضرت امام مہدی ہی نماز پڑھائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتے ہوئے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اتنے میں دجال بھی آ جائے گا، اور کفر جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلانا شروع کر دے گا۔ یہ تمام ایپس آپ آج دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ایپس آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں آواز بھی اٹھانے پر آپ کا اکاؤنٹ بین کر دیا جاتا ہے، تو یہ دجالی فتنہ ہی ہے، اور پوری دنیا کو وہ اپنی طاقت کے نمونے دکھائے گا۔ اور یہ جو مختلف مہارتیں ہیں اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو طاقتیں دی ہوئی ہیں کہ پوری دنیا میں وہ جہاں پر کہے گا بارش ہوگی، جہاں پر کہے گا وہ بارش نہیں ہوگی، جہاں پر کہے گا کھیتی اگے گی، جہاں پر کہے گا کھیتی نہیں اگے گی۔ اب بارش کے بارے میں ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ ایک جہاز اڑتا ہے، مختلف ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا چکی ہے کہ بادلوں کے اوپر ایک اسپرنکل کیا جاتا ہے کیمیکل، اس سے جو ہے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ kیمیکل نہیں جا سکا، تو اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آج جو ہے ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، اور اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیج جو ہے وہ بھیجے ہیں۔ جہاں پر کھیتی وہ چاہتا ہے وہ اگتی ہے، جہاں پر کھیتی نہیں چاہتا وہ نہیں اگتی ہے، اور بیج جو ہے وہ دوبارہ قابل کاشت نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل جو کہ ایک ڈیزرٹ ہے، وہاں پر جنگل میں منگل ہوئی ہے،
وہاں پر یہ دجالی فتنہ جو ہے وہ پوری طرح پھیل چکا ہے، اور اس کے حکم سے ہی، دجال کے حکم سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور خواتین اس دجالی فتنے کا زیادہ شکار ہوں گی، کیونکہ خواتین میں یہ جو چمک دمک جو ہے اس سے زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خواتین مختلف بابوں کے چکر میں بھی زیادہ پھنس جاتی ہیں، اپنا سونا تک لٹا دیتی ہیں مختلف بابوں پر۔ پھر حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے اور دجال بھاگتے بھاگتے اسرائیل آ جائے گا۔ کہاں سے آ جائے گا؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یو ایس میں دجال چھپا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک حصہ اس کا وہاں پر ایسا ہے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے، تمیم داری کی بھی حدیث ہے کہ وہ سمندر میں گئے، سمندر کے اندر ہی وہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ دجال بھاگتے بھاگتے گولڈن گیٹ سے جو ہے وہ داخل ہوگا، اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ 2 گیٹ ہیں، ایک باب الرحمہ ہے، ایک باب التوبہ ہے، اور یہودیوں کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ گولڈن گیٹ سے مسیح داخل ہوگا، اور پھر پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت ہوگی، جو کہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ پوری دنیا میں جتنے ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس کے بعد مزید جو ہے وہ ظلم و ستم مسلمانوں پہ نہیں ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ امام مہدی کا یہ بین گورین ایئرپورٹ یعنی کہ لد ایئرپورٹ جو ہے اس کا اور بین گورین یونیورسٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بین گورین یونیورسٹی سے ہی تمام جو چیزیں ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، وہاں پر جو اسپیس پورٹ بنایا گیا ہے دجال کو بھگانے کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ جب اس کا پیچھا کر رہے ہوں گے تو دجال بھاگتے بھاگتے لد کے مقام یعنی کہ بین گورین ایئرپورٹ تک پہنچے گا، اور وہاں پر ہی حضرت عیسیٰ اس کو مار دیں گے، اور مار کر ایک کنویں میں پھینک دیں گے، اور پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ بیت المقدس سے پوری دنیا کے فیصلے کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ کو جو تھرون آف ڈیوڈ جسے تخت سلیمانی بھی کہا جاتا ہے وہاں پر بٹھایا جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ جو ہے وہاں پر ہی صلیب کو بھی توڑیں گے، اور پھر ان لوگوں کی شامت آئے گی جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی کہ کرسچنز کی شامت آ جائے گی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ چن چن کر ان لوگوں کو قتل کریں گے، اور پھر ساری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں انتہائی برکت ہوگی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے گھر والے کما رہے ہیں لیکن پھر بھی پوری نہیں بڑھتی ہے، اس لیے کہ برکت اٹھا لی گئی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گائے سے مختلف خاندان جو ہیں وہ جتنا مرضی دودھ حاصل کر سکیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہودیوں کے نزدیک اسلام ایک مذاق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر دا چوزن ون، ان کے نزدیک وہ بہت سپیریئر ہیں اور باقی تمام لوگ گھٹیا ہیں، اور اسلام ایک مذاق ہے۔ اگر اسلام ایک مذاق ہے تو وہ پھر برکت کے درخت کیوں لگاتے ہیں اپنے اسرائیل کے اندر؟ مختلف انٹرویوز میں تو وہ اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن برکت کے درخت لگانا، یہ اسپیس پورٹ کا جو قیام ہے بین گورین یعنی کہ لد ایئرپورٹ کے اوپر، اور یونیورسٹی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں سے یہ تمام چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، بین گورین یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے لد کے مقام پر ہی، جہاں سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مسیح کے لیے جا رہی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بین گورین ایئرپورٹ کو 1 منٹ کے لیے بھی ان حالات میں بند نہیں کیا گیا، کیونکہ وہاں پر میزائل نصب کیے گئے ہیں جو کہ جہاز کو ہٹ نہیں ہونے دیتے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام سچا دین ہے اور ہم سب حق پہ ہیں، اور اسلام غالب آ کر رہے گا اور ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ یہ صرف ایک فکشن کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام چیزوں پہ ایمان لانا، اور وہ لوگ جو مختلف کہانیاں آپ کو سناتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت ساری نشانیاں پوری ہونا باقی ہیں، ابھی مسلمانوں پہ مزید سخت حالات آنے والے ہیں، اور جو 3rd ٹیمپل ہے وہ انہوں نے بنانا ہے، اور یہ جو تمام نشانیاں ہیں وہ ابھی مزید پوری ہونا ہے۔ تو یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی، ابھی تمام نشانیاں پوری نہیں ہوئی ہیں، اور مارکیٹ میں جو فیک امام مہدی پھر رہے ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign.